ایمان والوں کے لیے تو ہر عمل کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر آتی ہے. ایمان والوں کو یہ فائدہ نصیب ہوتا ہے. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ تو انہوں نے کہا بہترین بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، اور یقیناً تقوی والوں کے لیے اچھا گھر ہے، یعنی آخرت کا گھر. اللہ کے دوستوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشخبریاں ہوتی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. کون ہے اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. وفی الآخرہ، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، اللہ کی باتیں بالکل سچی ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے عظیم الشان کامیابی، یہ سب سے بڑی کامیابی، اور یہ مومن کو ہی ملتی ہے، کیونکہ مومن کے لیے دنیا کی نعمتیں حرام تھوڑی ہیں. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. کہہ دیجیے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی. کہہ دیجیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن بھی خالصتاً ان کے لیے ہوں گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ دونوں دعائیں آپ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں ہی قبول کرتا ہے. جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان بندہ اس کو پا لیتا ہے، اس میں وہ دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھلائی اس کو ضرور عطا کر دیتا ہے. اس لیے رات کو جب سائیڈ بدلے کچھ نہ کچھ مانگ لیا کریں، کیا پتہ یہی وہ گھڑی ہو. تہجد کے لیے اٹھے پھر دعائیں مانگیں، یعنی اللہ سے اچھی امید رکھ کر دنیا اور آخرت دونوں ہی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی کو خالی دنیا کی دعا دینا منع نہیں، زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس طرح دعا دیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کرے. اور یہ اسی دعا کا ترجمہ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ دنیا کی بھی بھلائی کی کسی کو دعا دینا تو اس سے مقصد یہی ہو کہ یہ نعمتیں اس کو جو ملے اس سے ہی اپنی آخرت کما لے. یہ ٹولز ہیں آخرت کے لیے. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، وہاں میری والدہ اور میری خالہ ام حرام کے سوا کوئی نہیں تھا، یعنی 2 مرد 2 عورتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس اور 2 عورتیں یعنی امی اور خالہ. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. فرض نماز کے وقت کے علاوہ کی نماز تھی، نفل نماز سے، تو آپ نے جماعت سے نماز پڑھائی ہوتی جیسے آج کل ہم تراویح پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ جماعت مسجد میں پڑھ کے آ جاتے ہیں گھر اور پھر گھر تراویح پڑھ لیتے ہیں، ایسا بھی کیا جا سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سب گھر والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی دعا کی. یہ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ ہے نا. کسی کے گھر جائیں تو اس گھر میں آپ اس طرح نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر والوں کو دعا بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد میری ماں کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا چھوٹا سا خدمت گزار ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کریں، یعنی حضرت انس. تو آپ نے میرے لیے ہر بھلائی کی دعا کی. میرے لیے آپ نے جو دعا کی اس کے آخر میں یہ تھا اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیہ، اے اللہ اس کا مال اور اس کی اولاد زیادہ کر اور اس کے لیے ان میں برکت ڈال دے. یعنی صرف دنیا کی یہ 2-3 چیزیں مانگی. تو یہ دعا دینے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، یعنی دوسروں کو ہم سب سے بہترین تحفہ جو دے سکتے ہیں وہ دعا کا تحفہ ہے، اور دل سے دینی چاہیے، صرف تکلفاً اور رسماً نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی دعا کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی خاص دعا آپ کسی کو دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں. اب دنیا کی بھلائی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں خاص طور پر، یعنی پہلے کچھ اس کا ذکر تو ہو چکا ہے اجمالی طور پر، لیکن اب ٹو دا پوائنٹ چند باتیں کروں گی. سب سے پہلے یہ کہ سب سے بڑی دولت اور نعمت دنیا میں اسلام ہے، دین ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا کی ہے، ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں دین دیا. اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دین کا نفعمند علم عطا فرمائے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. ایمان کے بعد جو دولت مانگنی چاہیے وہ ربی زدنی علما ہے. یہ مل گیا آپ کو، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا، آپ کے نیک اعمال زیادہ ہوتے جائیں گے. علم سرمایہ کی طرح ہے، جتنا مال زیادہ ہوگا نا اتنا آپ زیادہ خرید سکتے ہیں کوئی چیز. جتنا علم زیادہ ہوگا اتنے آپ کو نیکیاں کرنے کے زیادہ طریقے پتہ چل جائیں گے کہ کیا کیا کرنا ہے. اس لیے علم حاصل کرنے کے حریص ہونا چاہیے، اور علم کی مجالس کا حریص ہونا چاہیے. یہ دنیا کی بہت بڑی حسنہ ہے.
بہت بڑی بھلائی ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ موقع دے دے، وقت دے دے، توفیق دے دے کہ وہ علم کی مجلس میں حاضر ہو جائے اور وہاں سے کچھ لے کے اٹھے، کوئی خزانہ پا کے جائے اور اس پر پھر عمل بھی کرے۔ اس کے بعد سب سے بڑی دولت نیک اعمال کی توفیق ملنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل کرو۔ ہر شخص کو ان اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ جو شخص نیک ہوگا اسے نیکوں کے عمل کی توفیق ملی ہوتی ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے اسے بدبختوں کے عمل کی توفیق ملی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل کوئی نہیں کرتے، باتیں بہت کرتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آتی انہوں نے کیا کرنا۔ اس لیے حکمت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن کرنے کی توفیق عطا کر کہ کس وقت کرنا کیا ہے، ہمیں اپرچونٹیز اویل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گھر کے سامنے دریا بہ رہا ہوتا ہے اور ہم پیاسے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بھی خزانہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ پھر یہ ہے کہ انسان اچھے علم پر عمل کے ساتھ ساتھ توفیق مانگنے کے ساتھ ساتھ ہر کام میں اللہ کی مرضی کو تلاش کرے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ فرمایا أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ آل عمران 162 اور 3۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی لے کے لوٹا، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف درجات میں ہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ پھر نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق مانگنا کہ اللہ جو تو نے دیا ہے اس کو مجھے اچھی طرح برتنا بھی نصیب فرما، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آتی وہ کہاں خرچ کرے، وہ ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہیں، فضول چیزوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، گھر میں بیکار کی چیزیں خرید کر لے آتے ہیں جسے کوئی استعمال نہیں کرتا، ردی کی ٹوکری میں جاتی ہیں یا ایسی جگہ پر جہاں کوئی بھی ان کا خریدار نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ پھر سمجھ نہیں ہے نا، عقل نہیں ہے۔ تو نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق ملنا بھی حسنہ ہے۔ تندرستی، وقت کا صحیح استعمال، لمحے کا صحیح استعمال، صرف ٹک ٹاک پر ہی نہیں بیٹھے رہیں کہ ایک کے بعد ایک چیز دیکھتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں، صرف سیاست کے اوپر ہی باتیں نہ کرتے رہیں۔ افسوس یہ کہ آج کل اچھے بھلے عقل مند مسلمان جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، دین جانتے ہیں، وہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنی شخصیت پرستی میں مبتلا ہو کر اپنی شخصیتوں کے ترانے پڑھ رہے ہیں یا مخالفوں پر سچے جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ کیا کما رہے ہیں؟ سوچو کیا کما رہے ہو؟ آپ کی ان باتوں سے کیا آپ کی تقدیر بدل جائے گی؟ کیا بنے گا آپ کا؟ کس قدر خسارے میں ہم؟ یہ لمحات، یہ گھڑیاں کوئی ہم نے گارنٹی لے رکھی ہے کہ اگلے سال ہمیں ملیں گی؟ خبروں پہ خبریں، تبصروں پہ تبصرے، باتوں پہ باتیں، نتیجہ کیا ہے؟ آج سے 1 سال پہلے آج کے دن جو خبریں تھی مشہور، کچھ یاد ہے آپ کو؟ کچھ بھی یاد نہیں۔ اس کا آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑا؟ اور اگر پڑا بھی، اگر کووڈ کی خبریں تھی کوئی اور پڑا بھی تو آپ نے بٹ رہے ہیں نا اکیلے، کسی اور کو کیا اس سے؟ تو شخصیتوں پر باتیں کرنے اور تبصرے کرنے سے مکمل پرہیز کریں۔ الزام تراشی اور کانسپریسی اور یہ اور وہ اور ان سب باتوں سے زبان بند کر، ہمیں کچھ حقائق کا نہیں پتا ہوتا۔ اس دنیا میں بہت کچھ جھوٹ اور ملمہ سازی، اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ من صمتا نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ آپ کی ایک بات جو آپ نے سوشل میڈیا پہ غلط کہی اور اس کو 1000 لوگوں نے آگے پھیلا دیا تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کیسی پکڑ ہوگی کہ وہ 1000 لوگوں کا بھی دین آپ کو پڑ جائے گا۔ تو اس لیے جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف توجہ کرے۔ پھر اسی طرح بدن میں عافیت مانگنا، نیک بیوی اور اچھا پڑوسی مانگنا، اچھی سواری اور کشادہ گھر ملنا، یہ بھی انسان کی سعادت مندی کی علامت۔ یہ دعا کرنے میں کہ اللہ مجھے اچھی گاڑی دے، اس سے بہتر دے، اس سے اچھا گھر دے کہ جو میرے لیے زیادہ بہتر ہو تیرے دین کے کام کے لیے۔ پھر اسی طرح جو ملا ہے اس پر قناعت کرنا، اس پر قناعت، کنٹینٹمنٹ، یہ چیز انسان کے لیے بھلائی کی ہے۔ پھر صبر اور شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان مانگنا، مال کو اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق مانگنا۔ ایک عادت بنا لیں، جب کچھ آپ کے پاس آئے فوراً ایک دعا کی، اللہ اسے بہترین جگہ لگوانا، بہترین جگہ استعمال کروں جو تجھے راضی کر دے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے راستے دکھائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ پھر اپنے مال اسباب کو آخرت کے استعمال کی توفیق مانگنا، دنیا کو اس کے جائز حق میں استعمال کرنے کی توفیق مانگنا، اور دنیا کی زندگی سے آخرت کمانے والا بننا۔ پھر آخرت کی بھلائی میں کیا ہے؟ موت کے وقت آسانی مانگنا، یا اللہ موت کی سختیاں آسان کر دینا۔ پھر موت کے وقت کی خوشخبریاں ملنا، قبر کشادہ ہونا، قبر کی نعمتیں ملنا،
حشر کا دن آسان ہونا، لا يحزنهم الفزع الاکبر، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس بڑی گھبراہٹ کے دن بالکل گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے، امن چین میں ہوں گے۔ حشر کے دن معافی کا پروانہ مل جانا، تمہیں معاف کر دیا گیا، جاؤ جنت میں، حوض کوثر کا پانی مل جانا، عرش کا سایہ ملنا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنا، پل صراط تیزی سے عبور کرنے کی توفیق مل جانا، جنت میں داخلہ اور جہنم سے بچاؤ مل جانا، جنت میں رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگی، سب نعمتیں بھول جائیں گے جب وہ اللہ کو دیکھے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا۔ اللہم انا نعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ۔ اللہم انا نعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمة امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ اللہم انی اسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات وثبتنی وثقل موازینی وحقق ایمانی وارفع درجاتی وتقبل صلاتی واغفر خطیئتی واسألک الدرجات العلی في الجنة۔ اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين۔ اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين۔ اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحسن فرجي وتنبر قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين۔ اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے
سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ وہ بڑا بردبار اور معاف فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے سبھی کے سب یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک، ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے، سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستارے اور سیارے، اور پھر خصوصاً پرندوں کی بات کی گئی، یعنی زمین اور آسمان کی مخلوق تو کر ہی رہی ہے تسبیح، لیکن ان دونوں کے درمیان جو پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بعض اوقات صفوں کی شکل میں، یعنی صف باندھے ہوئے یا پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے، سب مل کر یا اکیلے اکیلے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح اور شام کے اوقات میں بڑے بڑے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں پرندے یک زبان ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ کس قدر دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ پرندہ ہو یا چیونٹی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا جانور ہو یا ستارہ اور سیارہ ہو، ہر ایک کو تسبیح بھی معلوم ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کام کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو اپنے مقصد زندگی کا بھی معلوم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے طریقے کیا ہیں، اس کے لیے کون سی راہیں مقرر کر دی گئی ہیں، یہ بھی اس کو خوب معلوم ہے۔ تو اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق یہ جانتی ہے تو پھر انسان کا انجان بننا اس کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا اور وہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں خوب لگی ہوئی ہیں، لیکن انسان کو جس کے لیے پیدا کیا گیا، انسان اس مقصد کو بھول گیا اور اپنے رب سے غافل ہو گیا۔ تو اس لیے اگر ہم تسبیح نہیں کریں گے تو ہم ساری کائنات سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ سب تو اللہ کے وفادار، فرما بردار، تسبیح گزار، اور ہم اللہ سے غافل، یہ دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ جب ایک موقع پر کسی نے چیونٹیوں کو جلا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے یہی کہا کہ تم نے گروہوں میں سے ایک ایسے گروہ کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور ویسے بھی آگ کا عذاب اللہ کے سوا کسی اور کو دینے کا حق نہیں۔ پھر اسی طرح جو کھانا ہم کھاتے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوا سکتے تھے کہ کس طرح کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جس کا وہ اقرار خود کر رہے تھے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی تعریف بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، اور حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، یعنی اس کی خوبیوں پر اور اس کے کمالات پر اس کی تعریف کرنا۔ پھر اسی طرح وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، نیز اس دن آپ دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن، کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض مواقع پر جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی کے وقت حاملین عرش سے لے کر تمام انسانوں کے فرشتوں نے تسبیح کی،
یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اتنی بہترین کتاب اتاری جا رہی تھی. اور تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے، یعنی جیسے ہم انسان کھانا پینا کرتے ہیں اسی طرح فرشتوں کو کسی مادی چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کی تسبیح جو ہے وہی خوراک ہے. اس بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، یعنی اتنا فتنے کا دور ہوگا اور ہر شخص چھپ جائے گا اور چاہے گا کہ وہ اس فتنے سے بچ جائے، تو پھر وہ کیا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. پر تسبیح کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، سو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں. پھر ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے. پھر ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کرو، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ. یعنی خوشی کا راز، اطمینان اور سکون کا راز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں ہے، جو ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور یہ ایمان والوں کی علامت بھی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. یعنی یہ ہوتی ہے مومن کی شان کہ وہ اللہ کی تعریف میں کھویا ہوتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، وہ اپنے رب کی قدر کو پہچانتا ہے اور اپنے کوتاہیوں کو اور اپنی غلطیوں کو، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا. یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے بھی کثرت کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے. جو شخص دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت نہیں سوچتا وہ غافل شخص ہے، اور جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو شخص اس جلد ملنے والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے، جو چاہیں گے، سب کچھ نہیں، جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے، سب کو بھی نہیں دیں گے جو بھی یہ مانگ رہے ہیں. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ساری کوششوں، طلب، تڑپ، محبت کا فوکس صرف دنیا تھی. تو دنیاوی غرض سے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے، نیک عمل بھی چاہے کرے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے شخص کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کی. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. نکاح اسلام کی نظر میں ایک عبادت ہے، نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، ایمان مکمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. اب باقی ماندہ آدھے دین کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دنیا ایک متاع ہے، فائدے کی چیز ہے، پونجی ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے، یعنی دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک بیوی۔ ہمارے ہاں عموماً شادیاں جس طریقے پر ہوتی ہیں اس میں وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے اور بکھر جاتی ہے۔ انجوائمنٹ صرف کپڑے اور کھانے تک رہ گئی ہے، گویا اپنی صرف جسمانی ضروریات کو پورا کرنا اور صرف مٹیریلسٹک اپروچ کی حد تک خوشی کا تصور ہونا اب مسلمانوں میں باقی رہ گیا ہے، جبکہ کوئی خوشی اس وقت تک پوری خوشی ہو نہیں سکتی جب تک انسان کی روح بھی خوش نہ ہو، اور کوئی روح اللہ کے ذکر کے بغیر خوش ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے اس شادی میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ، یعنی خوشی کا اظہار بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی نصیحتیں بھی ہوں جو دلہن کو اور اس کی بہت سی دوستوں اور سہیلیوں کو بھی کام آئے انشاءاللہ، اور جو بھی شریک ہونے والے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ جو اہم حصہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس تجربے سے گزر چکے ہیں، گزر رہے ہیں، اور انہوں نے اس زندگی میں ایک بہترین کامیابی حاصل کی ہے، یا جن چیزوں سے ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہوئی ہے، میں چاہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں اور اپنے ذاتی تجربات کا ذکر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو اور ان کی زندگیاں بھی خوشگوار ہو جائیں۔ سب سے پہلے ایک بیٹی کے لیے سب سے زیادہ جو چیز دعاؤں کا اور دوسرے گھر میں مقام بنانے کا سبب بنتی ہے وہ خدمت ہے۔ کوئی لڑکی اپنی اچھی شکل سے، اپنے علم سے، اپنے ہنر سے، اپنی دوسری قابلیت سے سسرال کے ہاں جگہ نہیں بنا سکتی جو خدمت سے بنا سکتی ہے۔ بہت سی بے ہنر لڑکیاں بھی جب اچھے جذبے کے ساتھ خدمت کا ارادہ کرتی ہیں اور کرتی ہیں اور قربانی کرتی ہیں تو بہت دعائیں بھی پاتی ہیں اور بہت خوشحال زندگی بھی۔ تو یہ خوشحال زندگی کا ایک راز ہے سیکریفائس اور لینے کی بجائے دینے پہ نظر رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کرا دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد رونما ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے نکاح کیا اور مسلمان ہونا ان کے درمیان مہر قرار پایا۔ حضرت ام سلیم ابو طلحہ سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی۔ ابو طلحہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم نے جواب میں کہا، میں مسلمان ہو چکی ہوں، اگر تم بھی اسلام لے آؤ تو میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور یہی ان کے درمیان مہر تجویز ہوا۔ عموماً ہم ایسی ہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ عموماً ڈفرینس آف اوپینین اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری کوئی عداوت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ چونکہ سیٹ اپ مختلف ہوتا ہے، گھروں کی روٹین مختلف ہوتی ہے، لائف سٹائل مختلف ہوتا ہے، تو قدرتی طور پر جب آپ ایک دھارے سے آئے، دوسرا دوسرے سے آئے، جب وہ اکٹھے ہوں گے تو کچھ چیزیں مختلف ہوں گی اور ان میں اختلاف کا پیدا ہونا بالکل نیچرل ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ لیں تو آپ سوچیں اگر میں اس بیک گراؤنڈ سے آتا تو میں بھی ایسا ہی ہوتا، تو اس لیے مجھے دوسرے کو معاف کر دینا۔ کبھی پبلکلی اپنے ہسبینڈ کو کنٹراڈکٹ نہیں کریں، کیونکہ مردوں کی جو انا ہوتی ہے، مردوں کی جو خودداری ہوتی ہے، ان کو جو اللہ نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، وہ جو اتھارٹی والا ہے اس کو چیلنج نہیں کریں کبھی، اس کو چیلنج کر کے خود آپ نقصان اٹھائیں گے، اس کو وہیں رہنے دیں، اس کو برقرار رکھیں، وہ آپ کے فائدے کا بھی ہے۔ اور اگر اس معاملے میں اس نصیحت پر عمل ہو جائے کہ ٹھیک ہے اختلاف بھی ہو گئے، آپس میں محبت سے بھی انسان ایک دوسرے سے جھگڑتا ہے، روٹتا ہے، سب کچھ چلتا ہے، ایک نیچرل لائف کی علامت ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، کیونکہ شوہر اپنی بے عزتی کو ہمیشہ دل میں رکھ لیتے ہیں اور پھر جگہ جگہ انتقام لیتے ہیں اور زندگی تلخ کر دیتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے بعد ایمان کا دوسرا بنیادی رکن عقیدہ رسالت ہے۔ رسالت بھی رسول سے ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لایا جائے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے
ان پر بذریعہ وحی اللہ کی طرف سے احکام نازل ہوتے تھے، ان میں سے ہر نبی اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ ان رسولوں پر ایمان لانا جن کے نام اللہ نے بتا دیے اور ان پر بھی جن کے نام نہیں بتائے۔ تمام رسول اپنے بعد آنے والے رسول کی خوشخبری دیتے تھے اور بعد میں آنے والا اپنے سے پہلے کی تصدیق کرتا تھا، یعنی اس کو سچا مانتا تھا، اس پر ایمان لاتا تھا۔ سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قیامت تک کے لیے صرف آپ ہی کی اطاعت اور اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی اب آپ کے بعد کوئی اور رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ دیے گئے، اور جو دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کس بات کا؟ ایمان لانے کا۔ کس پر؟ اللہ پر، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ان پیغمبروں کی طرف نازل کیا گیا، اور جو کچھ تمام انبیاء دیے گئے، وما اوتی النبیون من ربہم۔ اور پھر اس معاملے میں لا نفرق بین احد منہم، ہم سب کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جن رسولوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جن کو ہم نہیں جانتے ہمیں ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ قرآن مجید میں کچھ انبیاء کا نام تو ذکر کیا گیا ہے، مثلاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، اور جن کا ذکر نہیں کیا گیا ان پر اجمالاً ایمان لانا واجب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہاں بھی آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 ہے، یہاں بھی کیا بتایا گیا؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی جن کا نام ہمیں معلوم ہے ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا معلوم نہیں ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ النساء میں آتا ہے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور اس سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کے قصے آپ پر بیان کیے ہیں، اور کئی رسول ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان ہی نہیں کیے، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ تو ایمان بالرسل ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث جبریل میں، کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل ایمان؟ قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ آپ نے کیا فرمایا، کیا جواب دیا کہ ایمان کیا ہے؟ کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس سے ملاقات پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک تمام رسولوں پر ایمان نہ لایا جائے۔ اسی طرح توحید بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک رسول پر ایمان نہ لایا جائے۔ اور اس کے لیے علم ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ رسولوں میں سے بعض کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا کفر ہے، یا ان میں فرق کرنا۔ سورۃ النساء میں ہے
ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، آپ کی کتاب میں ہونا چاہیے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا ہم انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اپنا لیں، یہی لوگ دراصل حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، یہی لوگ ہیں جنہیں وہ ان کے اجر ضرور عطا کرے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایمان لانے اور نہ لانے میں پھر کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے کہ جو کچھ کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے، تو ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا۔ وہ چھوٹے موٹے کافر بھی نہیں، وہ پکے کافر ہیں جو کسی ایک رسول کا بھی انکار کریں۔ تو اب اس میں ہمیں کسی بھی رسول کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ اللہ جتنے رسول بھی آپ نے بھیجے ہم ان سب کو مانتے ہیں، کسی ایک کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ کیونکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں آیت کے دوسرے سے والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو ان کو ان کا اجر بھی ملے گا۔ اوپر والوں کے لیے کیا؟ عذاب مہینہ، اور نیچے والوں کے لیے کیا ہے؟ سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفور رحیم۔ یعنی یہ عقیدے کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل، شک و شبہ، کمی بیشی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اور ایک نبی کا انکار دراصل سب نبیوں کا انکار ہو جاتا ہے، جیسے سورہ شعراء میں آتا نا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اس وقت کتنے رسول آ چکے تھے؟ اور ابھی تو نوح علیہ السلام ہی آئے تھے، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی آئے ہوں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیخ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے لیکن بہرحال قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو جو بھی آئے تھے ان کو بھی اور آئندہ آنے والوں کو بھی وہ مانتے تھے، یعنی اس وقت تک تو نبوت ختم نہیں ہوئی تھی نا، تو انہوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے مانا سب کو مانا اور جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے سب کا۔ تو اس سے مطلب اصل میں یہ ہے کہ جس نے ایک کا انکار کیا، جس نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا، گویا اس نے سبھی کا کر دیا۔ کیونکہ ان کے زمانے میں تو کوئی اور رسول نہیں تھا نا، تو مرسلین کا لفظ یہاں اوور آل سب کے لیے آیا ہے۔ اب ایمان بالرسل کی کچھ تفصیل ہے۔ تمام پیغمبروں کا توحید کی طرف دعوت دینا، اس بات کی تصدیق کہ اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجا تھا جو انہیں ایک اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت کے انکار کی دعوت دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر امت میں جو رسول آیا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا اصل کام کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار، یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں، اثبات بھی اور نفی بھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورۃ الانبیاء میں بھی آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ تو تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ اسلام ہی تھا، اور اس میں بنیادی عقیدہ ایمان تھا، جس میں سب سے پہلے توحید تھی،
اور اس کے بعد رسالت اور پھر آخرت اور ملائکہ اور وغیرہ، ٹھیک ہے. لیکن شریعتیں فرق رہی ہیں تمام انبیاء کی، وہ ہر دور کی ضرورت کے مطابق ان کو احکامات دیے گئے، ٹھیک ہے. لکل، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے. ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا راستہ اور طریقہ بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام باپ شریک بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے. میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو تمام انبیاء کے درمیان جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے، ٹھیک ہے. ہر رسول نے آ کر یہی دعوت دی، لیکن باقی احکامات میں فرق ہے اب مختلف طرح سے. پھر یہ کہ تمام پیغمبر ہدایت یافتہ اور نیک تھے، ٹھیک. اس بات کی تصدیق کہ تمام پیغمبر سچے، نیک، ہدایت یافتہ، معزز، متقی اور امین تھے، یہ بھی اس ایمان لانے کا حصہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اہل کتاب میں سے بعض نے کیا کیا ہے کہ بعض پیغمبروں کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے ہیں. اور تو ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ تمام پیغمبر معصوم ہیں، متقی ہوتے ہیں، امین ہوتے ہیں، جو انہیں ملتا ہے پیغام آگے دینے کے لیے وہ پورا پورا پہنچاتے ہیں، ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے. اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی. اور اس سے پہلے نوح کو ہم نے ہدایت بخشی تھی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی. اور احسان کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی. اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. ٹھیک ہے. پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ پیغمبر سب لوگوں سے زیادہ افضل ہیں، یعنی وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، ان سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے اپنی رسالت اور تبلیغ کے لیے مخلوق میں سے سب سے افضل لوگوں کو چنا، اور وہ جسمانی صحت اور اخلاق میں بھی سب سے کامل تھے. مخلوق میں سے کوئی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی کوئی شخص خود سے پیغمبر نہیں بن سکتا، چاہے جتنی بھی محنت کر لے، جتنا بھی متقی پرہیزگار پارسا بن جائے. اللہ ہی جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. پھر یہ کہ تمام پیغمبروں نے امانت کا حق ادا کیا ہے. اس پر ایمان لانا کہ جو کچھ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیا انہوں نے اسے کھلم کھلا پہنچا دیا اور امانت کا حق ادا کر دیا. سورۃ الاعراف میں ہے ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہ امانت دار ہوں. سورۃ الاحقاف میں ہے قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون. اس نے کہا بے شک علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تو کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، یعنی بات کو سمجھتے نہیں ہو. پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام پیغمبر انسان تھے،
یہ ساری باتیں رسالت کے سلسلے میں معلوم ہونی چاہیے کہ تمام پیغمبر سچے تھے، سب سے افضل تھے، انہوں نے امانت کا حق ادا کیا، وہ ہدایت یافتہ تھے، وہ نیک تھے، اور ان سب نے توحید کی دعوت دی، ان سب کی شریعتیں الگ الگ تھیں۔ تو یہ ساری باتیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ ایمان سے، یعنی ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ تمام پیغمبر انسان تھے، یہ بھی ماننا چاہیے۔ تمام انبیاء اور رسول انسان تھے، کھاتے پیتے، نکاح کرتے، سوتے اور بیمار ہوتے تھے، ان کو بھی غم، خوشی اور تھکاوٹ لاحق ہوتی تھی۔ سورۃ ابراہیم میں ہے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے جیسے انسان ہی ہیں، یعنی قرآن یہ بتاتا ہے۔ پھر سورۃ الفرقان میں ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسولوں کو بھیجا وہ بے شک وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے جیسے عام ہیومن بینگز کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث نے واضح طور پر یہود و نصارہ کے عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کی نفی کی ہے، یعنی وہ انسان تھے، اللہ کی اولاد نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ وابن امتہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ وان الجنۃ حق وان النار حق، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کی باندی کے بیٹے ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے وہ چاہے گا جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اگر یہ درست ہو، اور اگر اس میں کوئی ملاوٹ ہو جائے، کمی ہو جائے، اضافہ ہو جائے تو اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ابراہیم کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے فرمایا آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف منہ کر لیے، کیونکہ امام جو ہوتا ہے اس کے لیے کیا لازم ہوتا ہے کہ جب سلام پھیر لے تو واپس مقتدیوں کی طرف رخ کر لے، پیٹھ پھیر کے نہ بیٹھے، منہ اپنا دوسری طرف کر لے۔ لیکن جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے کم پڑھی ہے تو آپ نے فوراً واپس قبلے کی طرف منہ کر لیا اور صاحب کے 2 سجدے ادا کیے اور سلام پھیرا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا، لیکن میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو، اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے صاحب کے کر لے۔ کیا مطلب کہ یقینی بات کہ مثلا پڑھی ہے کہ نہیں 2 رکعتیں کہ 3، تو ان کو پھر جو یقینی بات ہے 2 تو پڑھی ہیں تو پھر 2 بنا کے مزید اگلی 2 بھی پڑھ لے اور سجدے صاحب کر لے۔ پیغمبر غیب سے صرف اتنا واقف تھے جتنا اللہ نے انہیں بتا دیا، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، انبیاء کے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ انبیاء غیب نہیں جانتے تھے سوائے اس کے جو اللہ نے ان کو دیا۔ اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو اپنے دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے منتخب کیا تھا، وہ غیب سے صرف اتنا ہی آگاہ تھے جتنا اللہ نے ان کو آگاہ کر دیا تھا، خود سے غیب جاننے کی صلاحیت انہیں نہ دی گئی تھی۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب کے علم پر کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جسے وہ بطور رسول پسند کر لے۔ درجات میں پیغمبر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو تفریق والا معاملہ نا
وہ ہے کسی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا، وہ فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنی طرف سے کسی کو بڑھانا چڑھانا اور کسی کو کم کر دینا، لیکن درجات بہرحال ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ یہ ماننا کہ پیغمبر درجات میں ایک دوسرے سے مختلف تھے، اس کے بارے میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے اس کی تائید کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں نا، یہ آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک دفعہ دہرا لیں، تاکہ ان کا عقیدہ رسالت بھی بالکل درست رہے، کہ ان ساری باتوں کو ماننا ہے، ان میں سے کسی چیز میں ڈاؤٹ نہ رہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں دلیل قرآن سے ہی لائی جا رہی ہیں نا، اپنے پاس سے نہیں کوئی بات بنائی گئی۔ پھر اسی طرح سورۃ سبا میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے فضل عطا کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فضیلت، فضیلت کی بات، کہ ان کو فضل عطا کیا اور انہیں خاص